اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی توفیق دی اللہ پاک نے، اور اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہم اس کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس میں جو پیغام ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 پر تفصیلی بات کی، کچھ ہم نے سپورٹ لیا اگلی آیات سورہ اعراف کا، اور مختلف چند ایک اور آیات تھیں، تاکہ ایک یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ تھا، ایک بہت گہری بات تھی، اور فَأَزَلَّهُمَا پہلا جو ایک اس کا کلمہ تھا آیت نمبر 36 کا، اس میں بہت گہرائی تھی، بہت معنی تھے اس میں۔ تو ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی، اس پر غور کیا کہ اللہ پاک نے آدم اور حوا کو جس باغ میں بھیجا، اس میں ان کو رہنے کی جگہ دی، آسائش دی، ہر چیزیں ان کے لیے مہیا تھیں، کھانا پینا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی فکر نہیں تھی۔ تو کیسے اس ابلیس نے، جو کہ ایک ازلی دشمن بن گیا ان کا، اور محض اس وجہ سے کہ اس کو تمام فرشتوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہوئی، اور اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بڑی اللہ پاک سے مکالمے کیے، وہ ساری باتیں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ امید ہے پچھلی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، اگر کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں تو آیت نمبر 36 اس سے پچھلی والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، تاکہ اس کو اس آگے، چونکہ اس کے شیطان کے حملے اور اس کی واردات اور شیطان کے راستوں پر چلنے والے وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں آگے، تو کس طریقے سے ہم ان کی منصوبہ بندیوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل بغض اور حسد کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمارے سامنے یہ کلام پاک ہے، اس کی ترتیب بہت بہترین انداز میں کی گئی ہے۔ تو یعنی آپ کو اب ہمیں جب ہم چل رہے ہیں تو اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ذرا سی لغزش کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، آدم علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر جب اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو وہ کس طریقے سے اس پر اس کا یعنی اس کو کس طریقے سے رد کروا سکتا ہے، اور کس طرح سے اللہ کے قریب وہ دوبارہ جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اللہ پاک کی رحمت سے دور ہونے کے بجائے وہ بچ سکتا ہے۔ تو ہر قدم پر اللہ پاک نے اس انسان کی رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اگر ہم اس کتاب کے ساتھ، اس کلام پاک کے ساتھ ہم
جڑے رہیں، اس کو اسٹڈی کرتے رہیں، اس پر غور کرتے رہیں، تو یقیناً جو ہے ناکامیوں سے بچ کر ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ایک خصوصیت دی ہے اس انسان کو، اور اس کے اندر ایسے عنصر ڈالے ہیں کہ یہ ہر مخلوق کو، ہر دشمن کو جو ہے وہ شکست دے سکتا ہے۔ ابھی تک تو یہی ثابت ہوا ہے، اور فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق تھی ہی نہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ سرکش یہ جنات۔ تو اس سے بھی اللہ پاک نے یہ تو بتا دیا کہ یہ یعنی اس کے اتنے ارادے ہیں، اس کو اتنی پاور ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اور یہ قیامت تک کی مجھ سے مہلت بھی لے چکا ہے، لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ حملہ آور ضرور ہوگا، لیکن ہے کہ اس سے بچنے کے طریقے، اور اگر کسی طریقے سے یہ انسان کے اوپر غلبہ پا بھی لے وسوسے کی حد تک، تو یعنی بہکانے کی حد تک، تو اور اس میں کوئی لغزش ہو بھی جائے تو بھی جو ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ پاک کی دوبارہ قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ گو کہ اللہ پاک کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے وہ حکم عدولی، اس کے باوجود جو ہے اللہ پاک نے ایک نادم انسان کے لیے وہ راستہ کھلا رکھا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم جو ہے ہمیں وہی کچھ سمجھنے کو اور غور کرنے کو ملے گا، تو انشاءاللہ اب اس کی ابتدا کرتے ہیں باقاعدہ۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے پہلا کلمہ جو ہے فتلقى آدم نے سیکھ لیے۔ اب لام قاف یا یہ اس کا مادہ ہے پہلا، اگر ہم لفظ لیں فتلقى، فا کو ہم اگر علیحدہ کریں یعنی فا تو یعنی کہ پھر پس، تو اس طرح سے اس کے معنی آتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تلقى، اب یہ یعنی اس کا تلقن جو ہے اس کا مصدر ہوگا بتکلف کسی کے سامنے آنا، استقبال کرنا، بتکلف کسی سے کچھ حاصل کرنا، سیکھنا۔ یہ میں ہر ایسے مشکل الفاظ کے جو ہمیں یعنی معنی کے لحاظ سے ذرا فوری طور پر مشکل لگتے ہیں کہ نہ جانے اس کا اصل مطلب کیا ہوگا، اور ایک ترتیب جو قرآن پاک میں چلی آ رہی ہر قرآن پاک میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بہت مہربانی ہے ان بزرگوں کی، ان استادوں کی جنہوں نے بڑی محنت سے اس کی ٹرانسلیشن کی، لیکن ایک عام طور پر یہی کہ ہم جو ہے بس اس کا ایک یعنی جو لکھا ہوا ہے بس اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمے کی میں بات کر رہا ہوں، تو یعنی ایک جیسے اس چینل کا، اس پروگرام کا ایک مین مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ہر الفاظ کے بارے میں ہم یہ اس کی سوچیں اور اس کی تحقیق کریں اور اس کو ڈھونڈیں کہ یہ اصل میں لفظ کیا تھا، اور کیا اس کی گہرائی ہے، اور اس کا مادہ کیا، اور اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی فتلقى یعنی جیسے تلقین پا لینا، اور کچھ لے لینا، کچھ یعنی سیکھ لینا، کچھ حاصل کر لینا۔ تو پس حاصل کر لیے آدم نے، سیکھ لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، من سے رب ہی، رب اس کا، یعنی اپنے رب سے، کلماتن چند کلمات۔ اب وہ چند کلمات ہی آگے وہ میں یعنی بتا دوں گا اس آیت میں، اس ویڈیو میں بھی بتا دوں گا، لیکن ہے کہ ان آیات میں سورہ بقرہ میں وہ الفاظ نہیں ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اس کی طرف میرا اشارہ ہے۔ تو ابھی ہم ذرا یہ سمجھ لیں، یعنی وہ تو دعا کوئی بھی ہو سکتی ہے، خیر
وہ پہلی دعا ہے، بڑی جامع ہے، بہت گہرائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہے کہ ہم نے یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں۔ تو چند کلمات سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے۔ اب دیکھیں، یہ پچھلی ویڈیو تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، یہاں یعنی جب بھی آپ یہ کوئی 37 دیکھے گا تو یقیناً اس نے 36 تو دیکھی ہوگی، تو تبھی وہ 37 دیکھے گا، تو وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یعنی جو بھی کچھ ہوا، جو ایک عمل ہوا، جو گستاخی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، جو بھول چوک ہوئی، اس کا کوئی بھی آپ نام دے لیں، تو یعنی آدم اور حوا نے یعنی جب وہ خطا کر بیٹھے، وہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی، تو فوری طور پر جو ہے وہ یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں، تو فوری طور پر اللہ پاک نے کی طرف سے ایک آواز آئی، پکار اللہ پاک نے کہ میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں یعنی یہاں سے نکلوا کے چھوڑے گا، یا اپنی دشمنی کی اس حسد کی وجہ سے ضرور جو ہے نا تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ تو ان کو پھر فوری طور پر یاد آئے گا، وہ بے شک اللہ پاک نے تو یہ کہا تھا اور یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو وہ جو ندامت ہے، میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر میں اس نقطے پر یہاں پر لانا چاہ رہا ہوں، وہ جو ندامت ہے، جو اس وقت ایک غلطی پر، ایک گناہ پر، ایک حکومدولی پر، ایک اندر سے ایک جو ندامت پیدا ہوتی ہے دل سے، جنہیں بالکل کنفیس کرتا ہے بندہ کہ واقعی یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اور مانتا ہوں کہ واقعی مجھ سے یہ ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ تو وہ جو کیفیت ہے دل کی، اللہ پاک دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اللہ پاک۔ تو وہ یعنی اس اللہ سے یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں تھی، ابھی تو زبان سے ادا کرنے کا عمل تو بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا۔ تو یعنی وہ جو ندامت تھی، اس ندامت کی وجہ سے یعنی جب بھی وہ ریئل ندامت، یہ دیکھیں نا، نیت، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے نیت۔ تو ان دونوں کے دل میں بجائے اس کے جیسے کہ اس کے ساتھ ہوا، یعنی اس نے تو کسی اسٹیج پر جو ہے، اس ابلیس کی میں بات کروں، اس نے تو کسی بھی اسٹیج پر کوئی ندامت کا اظہار ہی نہیں کیا، کبھی بھی یہی کہتا رہا کہ میں افضل ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں برتر ہوں، یہ جو ہے گارے سے بنا، کیچڑ سے بنا، یہ کیسے مجھ سے افضل ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس پر بات بھی کر چکے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جو ہے یہ بات اللہ پاک کے اوپر کر رہا ہے کہ نہ تو ایسا مجھے کہتا، نہ میں جو ہے اس کو سجدے کی نوبت آتی، نہ میں انکار کرتا، نہ تو مجھے بے راہ کرتا۔ یعنی اپنی طرف اندازہ لگائے، اللہ پاک کی ذات سے یہ، اس اللہ سے یہ بات کر رہا ہے جو کائنات کا رب ہے اور کائنات کا خالق، مالک، رازق، یعنی اس سے اوپر ہے ہی کچھ نہیں، یہ اس سے بات کر رہا ہے۔ اور وہ ڈائلاگ جو ہے اللہ پاک نے یعنی کسی مصلحت کے تحت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے نا، یعنی اس کی واردات ہمیں پتہ چل جائے، اس کے ہمیں انداز پتہ چل جائیں، اس کی ہمیں جو ہے چالاکیاں سمجھ میں آ جائیں، اور اس کی ہمیں سامنے اس کی اصلیت آ جائے کہ یہ تو وہ ملعون ہے کہ جو اس طرح کی بکواس کر کے وہاں سے نکالا گیا ہے اس محفل سے۔ تو اس لیے یہ باتیں اللہ پاک نے یعنی ضرور ہمیں بتائی۔ تو یعنی اب ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اس نے بھی ایک کوتاہی کی، وہ بھی یہ کہہ سکتا تھا، بعد میں معافی مانگ سکتا تھا، لیکن ہے کہ بعد میں وہ مانگ کے آ رہا ہے کہ قیامت تک کہ تو مجھے مہلت دے دے،
اور میں تیری سیدھے راستے میں بیٹھ کر میں ان کو اسی طرح بے راہ کروں گا جیسے میں بے راہ ہو گیا۔ یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، اندازہ لگائیں، یعنی اس کی تکبر کی انتہا دیکھیں گے، یہ کہاں تک یہ پہنچا، کتنا کہ سخت یہ دشمن ہوگا ہمارا، اور کتنی اس کو چھوٹ دی گئی۔ تو یہ وجہ اس کی کہ معافی مانگنے کے، یہ اور مہلت مانگ رہا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا، اس کے اولاد کو بھی جو ہے نا تباہ و برباد کر دوں گا اور بھر دوں گا میں جہنم سے، اور زیادہ تر جو تو ان کو شکر نہ کرنے والا پائے گا، زیادہ تر تعداد ایسی ہوگی۔ تو ایک وہ تھا، اور ایک یہ آدم علیہ السلام میں انسان ہے، یعنی ہمیں اپنی اہمیت کا اور ہمارے اپنی فضیلت کا اور افضلیت کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کتنے بہتر ہیں۔ نمونے کے طور پر پہلا ہی انسان ہے نا، وہی سب کچھ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، اور اللہ پاک نے بھی جو ہے نا اس کو، یعنی اسی وجہ سے یہ پوری تمثیل جو ہے پیش کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایسا ایسا منظر تھا اور ایسا ایسا واقعہ تھا اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو وہ جو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، اور میں اور آپ بھی انسان ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی خطا ہو جائے اور کوئی گستاخی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے، تو یعنی اس کی معافی ہے۔ یہ ایک ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کی معافی ہے، اللہ سے بھی ہے، اور کسی انسان کو اگر تکلیف پہنچی تو اس کو بھی راضی کر کے پھر اس سے بھی معافی مانگنی اور اللہ سے بھی معافی مانگنی۔ اور جو توبہ اور استغفار ہے اس کی ڈیفینیشن آگے آ رہی ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توبہ اصل میں ہے کیا۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ، یہ الفاظ بھی اللہ پاک نے دیے، فتلقا، دیکھیں نا یہاں اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ لفظ کیوں آیا فتلقا، یعنی یہ آدم علیہ السلام نے، اب یہاں پر جو ہے وہ بات آ رہی آدم کی، یہ بھی ذرا غور کرنے والی بات ہے، اما حوا کا ذکر نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں ذرا کچھ سمجھنا چاہیے کہ اپنا جو مرد اور عورت ہیں ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو کہ مرد کو زیادہ مخاطب رکھا ہے اللہ پاک نے، اس سے زیادہ یہ یعنی عورت جو ہے یہ اس کا کچھ کردار کچھ اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اور اس کے حقوق انسانوں جیسے ہیں، اور ہر طرح سے اس کی عظمت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک یہ اللہ پاکی کی طرف سے ایک ڈفرنس ہے۔ اور یہ جتنی بھی نبوت جو ہے 1,24,000 انبیاء کرام، یہ تمام میل میں ہے، فیمیل میں نہیں آئے۔ تو آدم نے سیکھ لیے، یقیناً آدم نے کیسے سیکھے؟ اللہ پاک نے سکھائے، اللہ پاک نے وہ الفاظ دیے۔ تو وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ پاک کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے بہکاوے میں آئے، اندازہ کیا ہو گیا اللہ پاک کے تو پورے علم میں ہے یہ بات، اور یہ اس کے بہکاوے میں آئے، اس نے وسوسہ ڈالا، اور یہ غیر ارادی طور پر ان سے یہ کوتاہی ہو گئی۔ تو اور یعنی ایک طرح کا پوری انسانیت کے لیے اور آدم علیہ السلام اور ان کے بچوں کو بتانے کے لیے، اور خاص طور پر اس قرآن پاک میں اس کا ذکر ہونے کی، اس سارے واقعے کا ذکر ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ایک خاص سے ایک مخصوص ایک مدت کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے یہ وہاں پر رکے، اور ان کو ایک عمل سے روکا گیا، اور وہ پھر انسان ہونے کے ناطے وہ ان سے یہ خطا ہوئی، اور یعنی ایک پورا ایک تجربہ گاہ آپ سمجھ لیں، یعنی ایسا ہو تو کیسا ہوگا، اور کون دشمن ہے، اور کیا کروائے گا وہ، اور جب ہو جائے گا تو کیا کرنا چاہیے۔
تو یہ اس سارے عمل سے یہی ایک یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ جب ایسا ہو تو ہم پہلے تو ہم بچیں گے، اور ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کی جو یعنی اللہ پاک کے حکم کے خلاف اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بالکل اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ میں خود ہوں، اور یہ مجھے جو میرے دل میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں، ایسے ایسے مشورے آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً وہ ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جس کی اللہ پاک نشاندہی کر چکے ہیں۔ یہ تو ایک واضح پیغام تو یہی ہے نا، ایک پیغام یعنی جب ایک واضح حکم ہو، مثال کے طور پر رمضان میں روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اتنا یہ اعصاب پر اور سوچوں پر یہ حاوی ہو جائے کہ جو حلال کام بھی جو ہے وہ روزے میں ممانعت ہوتی ہے، وہ ہم نہیں کرتے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ بھی، یعنی اس کا ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہے کہ کئی حلال کام جو ہے ان سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ تو اس کی طرف اگر روزہ دوران روزہ یہ جو ہے انسان کی طبیعت مائل ہو رہی ہو اور اس کے وہ قریب جا رہا ہو، تو اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یعنی یہ جو ہے اب یہ کون حملہ آور ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ اسی قسم کی بات تھی، ایک حلال اور ایک جائز بات جو ہے اس کو جو ہے صرف یہ روکا گیا، اور کہ یہ مطلب اللہ پاک کا ایک حکم ہے اور اس کے حکم کی ہم نے ضرور تابعداری کرنی، ہم نے ماننا ہے اس حکم کو ہر حالت میں۔ تو وہ چونکہ نہیں ہو سکا، تو اب اس کی وجہ سے جو ہے یہ جب جو بھی ندامت ہوئی، یہ سب کچھ ہوا، تو وہ جو اللہ پاک نے جو نام دیے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے زبان سے پھر یہ دونوں نے ادا کیے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہیں مغفرت کی ہماری، وَتَرْحَمْنَا لَنَا، اور ہم پر اگر رحم نہ کیا، ظلمنا انفسنا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ضرور ہم یعنی خسارے والوں میں ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ یعنی جو خسارہ اٹھا کر جو ناکام لوگ ہو جائیں گے، جو ہوں گے، تو اس میں ہم کہیں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اب اس پہلی دعا سے بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں یعنی کہ وہ کیسے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ خاسرین، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خاسرین کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو یہ دو لوگ تھے۔ یعنی یہ ہمیں ایک ایسے الفاظ سے الفاظ ہمیں وہ ایک سوچ کی ایک دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں، اس میں تلاش کریں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ لَنَكُونَنَّ من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں، تو یعنی بہت بڑی تعداد جمع میں آ رہی ہے بات، دو میں تو نہیں آ رہی۔ تو چلیں اس کو یہ یعنی ایک دوسرا ایک سبجیکٹ بن رہا ہے، تو اس کو آگے نہیں جانے دیتے، یہ ویڈیو تھوڑی سی اور ہو جائے گی۔ اچھا اب آگے دیکھیے جی، تو جب یہ جو کلمات سیکھے تھے وہ آگے اگلی آیت سے میں نے آپ کو بتا دی، اس میں تو نہیں ہے۔ تو فتاب علیہ، اب یہ دیکھیں کمال، یعنی کتنا خوبصورتی ہے اس کی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک اس کی الفاظ کی پلیسمنٹ، یعنی بالکل چناؤ، اتنا توازن، اتنی بالکل پرفیکٹ، ایسی مناسب جگہ پر وہ لفظ آتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے لگتا ہے کہ کہیں اور ہوتا تو شاید اس کی خوبصورتی نہ ہوتی۔ تو یعنی وہ جو کلمات جو سیکھ لیے اور پھر اس کو جو ہے ابھی آپ یہ چھوڑی ہوئی بات، ہم نے تو
اگلی آیت کے سپورٹ سے ہم نے یہ بات کر لی نا کہ انہوں نے پھر یہ ادا کی، تو ادا کرنے کے بعد فتاب علیہ، فتاب علیہ، اب یہ فتابہ کی آپ ذرا وہ دیکھ لیجئے، تا واو با، یہ اس کا مادہ ہے۔ اب ایک ہے تاب، میں اب ہم سمجھنے کے لیے بات کریں، تاب اللہ علیہ، تاب اللہ الیہ، اب یہ ایک ہی لفظ ہے، اور یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اب اللہ تو توبہ نہیں کرتا، توبہ تو انسان کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اس کا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی اس کا بالکل پلٹنا، اس کا یعنی رجوع لانا ہے، پلٹنا، یہ ہے معنی اس کے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا ہے کہ وَتُوبْ عَلَيْنَا، ابراہیم علیہ السلام دعا کریں تُوب علینا، اور اللہم انی استغفرک واتوب الیک، تو یعنی انسان جب توبہ کرے گا تو وہاں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ الیہ کرے گا، الیہ کا الف حمزہ کے نیچے زیر اور پھر لام یا اور ہے الیہ، اور جب اللہ ہوگا تو وہ علیہ، یعنی ہم اللہ کی، انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور اللہ جو ہے اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے حاوی ہے، وہ اس کے اوپر ہے، وہ اللہ ہماری طرف نہیں ہے، اللہ کی پوری رحمت جو ہے اور وہ ہمارے اوپر ہے، لیکن ہے کہ ہم اس کی طرف ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا خوبصورتی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم ایک فرق کر لیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ کہ یعنی یہ وہ معافی نہیں ہے، معافی کے لیے تو یعنی مغفرت ہے، استغفار ہے، وہ اس کے معنی ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں اللہم انی استغفرک، میں مغفرت، تیری مغفرت کو طلب کرتا ہوں، کہ یعنی میں چاہتا ہوں، الف اور سین تا آ گیا نا، یعنی چاہتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں، نستعین، تو اللہم انی، اے اللہ بے شک میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اب اسی سے اندازہ ہو جائے گا، یہ میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تو کوئی اس میں زیادہ یعنی ایسی بات ہے نہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، سوائے اس بات کے کہ ہم توبہ اور استغفار کو سمجھ لیں۔ یعنی ایک انسان سے غلطی ہوئی اور ایک کوئی وہ مسٹیک کر بیٹھا، گناہ کہہ لیں یا غلطی کہہ لیں، وہ کر بیٹھا، اب وہ اس پر نادم ہے، نادم کے بعد وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ ایک شعبہ ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرا شعبہ توبہ ہے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، اور توبہ یہ کہ میں جو ہے آئندہ نہیں کروں گا۔ اب اس کو ہم کس طریقے سے سمجھیں؟ یعنی یہ ہم سمجھنے کے لیے بات کریں گے، سائیڈ اے جو ہے یہ اللہ پاک کی سائیڈ ہے، یہ سائیڈ اے پر اللہ کی رحمت ہے، اور یہ ایک سیدھا راستہ تھا اللہ کی طرف جانے کا، ادھر ہم آ رہے تھے، آتے آتے یہاں تک مجھ سے مسٹیک ہوئی، اور یہیں سے میں نے جو ہے مڑ گیا، میں یعنی ادھر آتے آتے میں نے یو ٹرن لے کر یعنی میرے رخ جو ہے، میں صراط مستقیم پر میں سیدھا جا رہا تھا اللہ کی جانب، اس راہ پر چلتے ہوئے، اور سب نے اسی کی طرف آنا ہے،
اسی کی طرف پہنچنا ہے۔ تو آتے آتے مجھے وسوسہ آیا، میری اپنی خطا ہوئی، جو بھی کچھ ہوا تو مجھ سے جو ہوئی تو میں نے جو ہے اس سے منہ میرا مڑ گیا نا، اس طرف جاتے ہوئے میرا منہ مڑ گیا۔ تو میں ایک تو یہ کہ میں ٹرن لے لیا، میں نے یو ٹرن لے کے میرا رخ کہیں کسی اور طرف ہو گیا۔ اب وہ جو دوسری طرف ہے وہ ابلیس کی طرف ہو گئی، یعنی میں اس کے راستے پر چل کے، اس کی خطوات شیاطین، اس کے قدموں کے نشانوں پر جو ہے، اس کے نقش قدم پر میں جا رہا ہوں اس طرف، بجائے اس کے کہ میں میرے سامنے جدھر میں جا رہا تھا حق کے راستے پر، ادھر سے میں مڑ کر میں وہاں پر چلا گیا۔ اب جب میں وہاں پر اس کی طرف میں، چونکہ میرا تو اب رخ ہی نہیں ہے، جب میرا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر اللہ تو پھر بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے اس بات سے۔ تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی جب میں نے اس سے منہ موڑا تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ میری طرف پھر متوجہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی تو میری طرف متوجہ نہیں ہے، اسی نے پھر منہ موڑا ہوا ہے۔ تو وقت ہے کہ میں جب توبہ کروں گا، ابھی وہ عمل ابھی میں بتاتا ہوں کہ جیسے وہ عمل آتا ہے اور جیسے یہ آیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں جب جاتے جاتے مجھے جو ہے نا ندامت ہوئی، احساس ہوا غلطی کا کہ اتنا بڑا لمبا سفر کٹ گیا، یا کوئی ایسا سبب بنا، اور اللہ پاک کی توفیق ہی چلو کہہ لیں، یعنی جو بھی کچھ ہوا، تو مجھے جب احساس ہوا، ندامت ہوئی، تو میں پلٹا حق کی طرف، اور میں نے اس سے جو میرا رخ جو ہے وہ خطوات شیاطین، اس کی جانب جو اس نقش قدم پر میں جہاں جا رہا تھا، اب میں نے وہاں سے منہ موڑا۔ تو جیسے میں نے وہاں سے منہ موڑا اور میں نے اسی لائن پر جو ہے ایک ٹریک میں نے بنا کے دیا نا آپ کو، ٹریک سائڈ اے سائڈ بی، ادھر سے جاتے جاتے یہاں سے میں آ رہا تھا، یہاں سے یو ٹرن لے کے واپس جب میں مڑا تو میں اس طرف چلا گیا، شیاطین کی طرف اور باطل کی طرف۔ اور وہاں پر جیسی میں نے جو ہے نا مجھے ندامت ہوئی، جب میں نے منہ موڑا تو میرا رخ ہو گیا من جانب اللہ۔ تو جیسی جب میں نے اس کی طرف ہوا تو پھر اس کی رحمت بھی میری طرف متوجہ ہوئی اور اس میں لپکی۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور یہی ہے حق، یہی ہے بات ہے، یہ اس سے ہم ثابت کر لیں گے ابھی اس طریقے سے۔ یہ آیات دیکھیں نا کہ یہ آیات ہمیں اکثر یہ والی آتی ہیں نا آیات، انہ هو التواب الرحیم، یہ ہمیں کوئی یہاں پر تو نہیں ہے، یہ کئی جگہ پر ہے۔ تو یعنی توبہ کہ میں جو ہے معافی تو میں مانگ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں اب کروں گا بھی نہیں ایسا آئندہ۔ تو یہ تو پھر میں نے ثابت کیا نا، یعنی میں پھر مڑ گیا۔ جب میں مڑوں گا نہیں تو پھر میں ثابت کیسے کروں گا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ میرا مڑنا ہی جو ہے، یہ میری جو رجوع لانا، یہ میرا جو ٹرن لینا، یو ٹرن، یہ ہے توبہ میری طرف سے، ایک انسان کی طرف سے۔ یعنی یہ میرا نہ کرنے کا ایک ثبوت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا رخ بھی اس طرف ہو اور میں معافی بھی مانگ رہا ہوں اور میں نے منہ ہی اس طرف نہیں کیا، میں نے اسی طرف باطل کی طرف ہی منہ رکھا ہوا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو پھر مذاق ہے، اور یہ مذاق ہو بھی رہا ہے آج کل، پہلے بھی ہوتا ہوگا، اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے اور اس بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم یعنی سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ جب میں وہاں سے پلٹا، تو میرا پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چیز کو میں نے اس کا اظہار کیا کہ میں اب نہیں کروں گا، اور یہ میں عملی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ میں تو بالکل مڑ چکا ہوں۔ تو جب میں مڑا تو میں طرف ہوا الیہ ہے، میری طرف یہ تاب اللہ علیہ، توبہ کی اللہ سے، تاب اللہ علیہ، توبہ کی اللہ سے، یعنی اس کی طرف۔ تو جب وہ اس کی طرف ہوا تو پھر اس کی رحمت جو ہے وہ الیہ نہیں، وہ علیہ ہے، اوپر، اس کے اوپر پھر اللہ پاک کی رحمت آئی، وہ فوری طور پر متوجہ ہوا اپنی رحمت کے ساتھ، اور اس کا وہ ہاتھ تھاما کہ یہ میرا بندہ
آ گیا میری طرف کامیاب ہو کر، گو کہ وہ پھر کئی سال بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر اس سے کوئی خطا ہو جائے اور پھر مانگ لے، وہ پھر معاف کر دے گا اسی طریقے سے۔ لیکن یہ کہ اس کو یعنی ایک تو یہ کہ عادت نہ ہو، اور یہ کہ اس میں مذاق نہ ہو۔ اگر ہو جائے دوبارہ پھر دوبارہ یعنی ریئل توبہ کر لی تھی، سچے دل سے معافی بھی مانگ لی تھی، توبہ بھی کر لی تھی، رجوع بھی کر لیا تھا، راستہ بھی چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ 1 سال بعد یا 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، 1 دن بعد، پھر 1 گھنٹے ہی بعد ہی پھر دوبارہ جو ہے نا پھر غلطی سے وہ عمل سرزد ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی، پھر یہی عمل ہے، پھر آپ آئیں گے، پھر اللہ پاک کو آپ وہیں پر پائیں گے جہاں پر آپ نے پہلے پایا تھا۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ پر فرق کیا ہوا پھر اس رحمان اور رحیم کا، اس اللہ پاک کی ذات کا فرق کیا ہوا؟ یہی تو اس کی بڑائی ہے، یعنی معاف کر دینا بھی بڑائی سے کم نہیں ہے۔ یہ بات بڑا مشکل کام ہے۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہمیں کسی کو معاف کرنا پڑ جائے، ہمارے درمیان تو پتہ نہیں کتنی بڑی انائیں آ جاتی ہیں، کون سی باتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اور ہم وہ یہ سب یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فتابہ علیہ، پس توبہ قبول کی، علیہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ نے کی توبہ، بس ختم ہو گئی بات۔ شیطان نے جو ہے وہ بہت اپنی طرف سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، توپ چلائی، یوں سمجھے کہ میں جو ہے یہ کامیاب ہو گیا، اس کو وسوسے ڈالنے میں، اسے خطا کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے جو ہے یہ راستہ ہمیں دکھا دیا، اور یہ بات یقیناً اس کے بھی علم میں ہے یہ بات۔ تو یعنی وہ توبہ تک بھی نہیں جانے دیتا، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ تک بھی جو ہے وہ نہیں جانے دیتا کہ کون سی ایسی بات ہے یار، اتنا بڑا میں نے کون سا کام کر لیا ہے، دنیا میں پتہ نہیں انسان کیا کچھ کر رہے ہیں، میرا تو یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ تھا وہ شیطان، نظر نہیں آیا، یہ بات کر دی اس نے، مشاورہ دیکھیں نا وہ کس طرح کی، کس لیول پہ جا کے کر رہا ہوتا ہے بندہ، خود ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے، خود ہی اپنے دل سے، اور خود ہی پھر فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے یار، دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، بڑے بڑے شرک ہو رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا گناہ، یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ تو خطائیں ہیں، یہ سب شیطان کی باتیں، تو یہ اس توبہ سے بھی روکتا ہے۔ فتابہ علیہ، پس اللہ بھی رجوع ہوا اس کی طرف، اللہ بھی متوجہ ہوا اس کی طرف، اللہ نے بھی جو ہے نا توبہ قبول کی۔ ہم توبہ قبول کی، ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی بات ان کی، اس کی۔ اب یہ دیکھ لیں، فتابہ علیہ ہمان نہیں آیا ہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بات ہم میں ایک ونڈو کھل رہی ہے سوچنے کے لیے۔ یقین کریں یہ پہلے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، یعنی دونوں سے غلطی سرزد ہوئی، اور دونوں ہی سے جو ہے اس میں یعنی وہ دعا کے الفاظ تو یہی ہیں، لیکن ہے کہ یہاں پر جو ہے نا واحد آ رہا ہے، رب ہی من رب ہی کلمات، رب ہی اس کا رب ایک، فتابہ علیہ علیہما علیہم ہا ہما ہم، یعنی یہ واحد کا ہے، علیہ، بس توبہ قبول کی اس کی، ٹھیک ہے جی۔ انہو، بے شک وہ، اب یہ دیکھیں، انہو بے شک وہ کون؟ اللہ اپنے لیے اس کی طرف جا رہی ہے بات، یہ وہ بے شک وہ ہو التواب، پھر ہوا، بے شک وہ ہوا وہ التواب، اب تواب جو ہے
پلٹنا واپس ہونا. بار بار توبہ کرنے والا، تواب، یہ جس کے اوپر جو ہے یہ شد آتی ہے نا، یہ اس میں یعنی ایک وہ ہے کنٹینیوس ہوتا ہے نا، پاسٹ کنٹینیوس، پریزنٹ کنٹینیوس، یہ ویسے میں بتا رہا ہوں، یعنی دہرانا بار بار. بے شک وہ بار بار توبہ کرنے والا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی تواب جو ہے، میں نے بتایا نا کہ یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، یہ اس سے وہ والی نہیں ہے بات. یعنی ہم سمجھ لیں کہ الہ اور الہ کا اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آ جائے گا کہ یہ ایسا ایک کلمہ ہے، ایسا ایک صیغہ ہے جو دونوں طرف جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. صرف ہمیں اس سینٹنس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ الہ ہے یا الہ ہے، اس کی طرف یا ان کے اوپر جب ہوگا تو وہ اللہ ہے، اور الہ ہے اگر طرف ہے تو وہ پھر انسان ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. بار بار توبہ قبول کرنے والا. اور الرحیم، یہ بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں بھی شدت ہے، یعنی نہایت رحم والا. تو اس کا یہ ہوا کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. اس نے اس کی توبہ قبول یا اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. اس سے مراد یعنی اس کی سے مراد آدم علیہ السلام. یقیناً وہی ہے. اب یہ یقیناً تو ہو گیا نا، انہو ہوا، یہ یعنی اس میں اور مزید شدت، اثر پیدا کرنا، اور انا تو ہے ہی، یقیناً بے شک وہ ہوا، وہ ہی تو وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو الحمدللہ جی، یہ چند ایک جملے تھے جن پر جو ہے وہ بات کر کے تھوڑی سی تسکین بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسا ایک راستہ چھوڑا ہے ہمارے لیے، جو ہم کچھ بھی کر لیں تو وہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی ناکام نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا یہ اس سے ایک عمل کروا لے، کیونکہ اس کو کھلی چھٹی تو دی ہوئی ہے. یعنی وہ اس طاق میں تو ہے کہ وہ کیسے ناکام کر لے، کیسے یہ سب کچھ کر لے. تو وہ یعنی اس کے باوجود جو ہے اللہ پاک یہ نہیں چاہتا. ان کلمات سے، ان جملوں سے، ان آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک بالکل نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ناکام ہو جائے کسی بھی صورت، چاہے کوئی کافر اور یہودی اور نصارہ یا کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اللہ پاک کی نہیں چاہتا، لیکن ہے کہ وہ خود ہی نہیں آ رہا. جیسے مسلمان جو ہے، کلمہ پڑھنے والا جو ہے، وہ بھی تو دیکھیں نا، ہم اس کی تعداد ہم ریشو نکال لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ خود بھی رجوع نہیں کر رہا، خود بھی اس طرف نہیں آ رہا. تو یعنی وہ ان کی تو پھر کیا بات ہے. لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت پہلے سے بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، 2023 میں بھی کر رہے ہیں، آج بھی شاید کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو. دیکھیں یعنی وہ اپنے دل میں ایک چنگاری جلا کے تو دیکھیں، کچھ ذرا سا ایک قدم اٹھا کے تو دیکھیں. وہ جو ہے وہ صلاحیت اللہ پاک نے وہ اختیار دے رکھا ہے. ایک ذرا سا بھی جو ہے نا یہ میری طرف مڑا، یہ وہی توبہ والی بات، یہ وہ ہوگی وہی، یہ اسی طریقے کی بات. ذرا سا بھی جو ہے نا اس نے سوچا بھی نا تو اللہ پاک اس کو بالکل یو ٹرن موڑنے کی توفیق دے دے گا. وہ توانہ ہو، بے شک، یعنی کتنی شدت سے زور دیا گیا کہ یقین رکھو یار، اے انسانوں، اللہ کا واسطہ ہے. یعنی کچھ عجیب سے الفاظ جیسے نکل آتے ہیں جو شایع نشان نہیں ہوتے، ویسے میں بات کروں کہ یار ہم یہ یقین رکھیں اس بات کا کہ نہیں ایسا. یعنی ہم کچھ بھی ہو جائے، ذرا سا بھی جو ہے رتی برابر بھی جو ہے ہم اس کی طرف موڑنے کی کوشش کریں، لیکن ہے کہ موڑے گا انسان.
یہ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ورنہ تو پھر جنت دوزخ کا تو پھر ایسے تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی نعمتوں بری جو ہے وہ اسی بات پہ دے دی جائے گی کہ بس اللہ پاک ہی چاہتا رہے کہ یہ بھی مڑ جائے وہ بھی مڑ جائے، تو پھر وہ سب کو موڑ لے، بندے تو اس کے سب ہیں، سبھی اسی کے بندے ہیں، سب کو ہی وہ رزق دے رہا ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کو جو ہے ان کے اندر وہی روح ہے جو بتا رہا ہے کہ میں آدم کے اندر اپنی جب میں روح پھونکوں تو تم جو ہے اس کو سجدہ کر دینا۔ وہ اللہ پاک کی روح پھونکتے ہی جو ہے نا وہ اٹھ بیٹھے، کھڑے ہو گئے، یعنی جو بھی کچھ ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ ایک بالکل مردہ تھا، ایک پتلا پڑا ہوا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، بے شک جتنا خوبصورت مرضی بنا ہو، لیکن ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے یعنی سوچیں، بڑا دل چاہتا ہے یعنی پہلے انسان کو دیکھنے کا۔ ضرور میں یہ اپنی خواہش پیش کروں گا اللہ پاک کے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی، اور ایک آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی، اور چند ایک اور ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کو دیکھنے کی مجھے خواہش ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار ضرور کروں گا۔ تو امید ہے اور یقین ہے، امید اور یقین ہے کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ جنت میں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اپنی سی میں کوشش رکھوں گا، اور اللہ کی توفیق سے میں جاؤں گا، اور وہاں جا کے میں یہ خواہش کا اظہار ضرور کروں گا۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے تو یہ حق ہے کہ میں جو چاہے مرضی کروں، میرا اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے پالا، مجھے وجود دیا، مجھے شعور دیا، مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ میں پہلے کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے پیدا کیا، مجھے پرورش کی، مجھے اتنا بڑا تناور درخت بنا دیا، تو میری چھاؤں میں کتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی ایک رشتہ قائم رکھیں اللہ پاک کی ذات سے، ایک لفظی رشتہ، ایک محبت کا رشتہ، ایک روحانی رشتہ۔ وہ اللہ پاک خود یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یار ہمارے اندر اللہ کی روح ہے، یار ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے اندر اللہ پاک کی روح ہے، یہ اللہ پاک بتا چکا ہے، اس کو کیسے یعنی یہ کوئی بیٹری تو نہیں لگی ہوئی جو دل کو جو ہے نا وہ پمپ کر رہی ہے، چلا رہی ہے، تو اس طرح سے ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دل کے آپریشن دیکھیں کہ وہ نکال کے جو ہے نا، دل نکال کے باہر بھی رکھ دیں تو پھر بھی جو ہے وہ کس طریقے سے انسان نہیں مر رہا، یعنی چینج ہو گیا سمجھے دل، ایسے بھی کچھ آپریشن میں نے سنے ہیں۔ تو یعنی دل خود کچھ نہیں ہے، روح ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، امر ہے، اللہ پاک کا امر ہے، اللہ پاک کی باقاعدہ روح پھونکنے کا ذکر ہے، پھونکنا یعنی ڈالنا اس کے اندر۔ تو یقیناً اللہ پاک سے جو ہے اس بات کی توفیق ہے کہ اللہ پاک میری خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف فرمائے، جو پڑھنے میں، سمجھنے میں، ادا کرنے میں اور سمجھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک اپنا فضل قائم رکھے، اور اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے یہ الفاظ، یہ کتاب اور اس کے کلمات اور ان کی آیات، اور ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس میں ہدایت دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ درست بھی کر سکیں۔ لیکن یقین کریں کہ جو بھی کوئی غلطی آئے گی، میں اسی چینل پر اس کو جو ہے اس کا رد بھی جو ہے وہ میں ضرور ریکارڈ کراؤں گا کہ یہ میری فلاں ویڈیو میں ویسے کر بھی چکا ہوں، ایک دو جو مسٹیک ہوئی، لیکن ویسے بھی کانسیپٹ کے حساب سے بھی میں بات کروں کہ اگر کچھ سوچ ایسی ہوئی ہو مجھ سے تو میں فوری طور پر رجوع کروں گا، اور میں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ تو میں اگر سمجھتے ہوئے بھی جو ہے اس کو یعنی لگا رہوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پچھلی ویڈیو میں اس نے یہ بات کی تھی، تو لوگوں کی میں نے پرواہ کرنی ہے یا میں نے اللہ کی پرواہ کرنی ہے؟ میں ان کی کتاب کی تشریح کر نہیں رہا، میں تو اللہ کی کتاب کی کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلی آیات میں ملاقات ہوگی، آیت نمبر 38 میں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام ورحمۃ اللہ۔